إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعافين عن الناس. صدق اللہ العظیم. انسان دنیا میں رہتا ہے تو ظاہری بات ہے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہو، چاہے وہ میاں بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، ان تمام شکلوں میں رشتہ دار اپنے ہو یا پرائے ہو، ان تمام شکلوں میں ظاہری بات ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. ایسی حالت میں جب کہ کسی سے کوئی غلطی بھی ہو لیکن پھر بھی ساتھ رہنا ہے، جیسے میاں بیوی ہے، ایک دوسرے سے کتنی غلطی ہو لیکن ساتھ رہنا ہوتا ہے. ماں باپ کا رشتہ ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کتنی سخت بات ہو لیکن اولاد کو ان کے ساتھ رہنا ہے. اسی طرح اولاد اپنی ہے، کتنی ہی نادانی کرے لیکن اپنی اپنی اولاد ہے. اسی طرح بھائی کتنا ہی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہو لیکن آپ کا بھائی ہے، آپ کو اس کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا ہے. ایک دفعہ جو رشتہ بھائی کا بن گیا، قیامت تک کوئی اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا. میاں بیوی کا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے، ہاں شوہر نے طلاق دی، بات ختم. اولاد کا رشتہ بھی رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہو. معافی اللہ کو بہت پسند، چاہے وہ معافی میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے وہ معافی اولاد کے ساتھ ہو، چاہے وہ معافی بھائی کے ساتھ ہو، یا وہ معافی بہن کو بہن کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو، معافی کا معاملہ اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ معافی کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تعفو عن سوء فإن اللہ عفو قدیر، برائی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. اگر ہم کسی کی برائی کو، کسی کی تکلیف کو معاف کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر برائی کو معاف کر دے تو اللہ رب العزت جو ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے معافی پر. قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے درگزر اور معاف کرنے کا حکم دیا. دیکھو کہیں بھی لڑنے کا حکم نہیں دیا، کہیں بھی بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا. ہاں کہیں بھی جو ہے بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا، کہیں بھی جو ہے جھگڑا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم دیا اللہ نے خذ العفو، معافی کو پکڑ لو بھائی، معاف کر دو.
معلوم یہ ہوا کہ بھئی اصل وصف جو ہے لڑنا نہیں ہے. لڑنا تو بہت آسان ہے, کسی کے ساتھ جو ہے دشمنی کرنا بہت آسان ہے, کسی کے ساتھ بگاڑنا بہت آسان ہے. بنانا, معاف کرنا, اس کو ساتھ لے کر چلنا, یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بھئی درگزر کو اور معافی کا حکم دیا. درگزر کر لو, معاف کر دو. عفو و درگزر یہ انسانی اخلاق اور اوصاف میں سے ہیں. ایک نہایت ہی بلند اور عالی وصف ہے, بہت زیادہ بلند وصف ہے درگزر کرنا, معاف کرنا. اور یہ متواضعین اور شرفاء کی صفات میں سے ہے. شریف وہی ہے جو لوگوں کو معاف کر دے. متواضع, عاجزی اختیار کرنے والا اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو معاف کر دے, معاف کر دے. حضرات انبیاء علیہ السلام اس صفت کے ساتھ بہت زیادہ منسلک تھے, ممتاز تھے, ممتاز. ماحول میں سنجیدگی کے لیے, سکون اور اطمینان کے لیے. سکون اور اطمینان کب آئے گا؟ جب انسان معاف کر دیتا ہے. سکون اور اطمینان بغیر معافی کے لڑنے سے کبھی نہیں آتا. اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میری زندگی میں سکون اور اطمینان مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر کو اپنا شیوا بنا لے, اپنی عادت بنا لے, اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. تب جا کے جو ہے اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا. اگر انتقام کا بدلہ ہو, انتقام اور بدلے کا جو ہے اگر آدمی کام اور سلسلہ شروع ہو جائے تو اس دنیا کا امن و امان, سکون ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر گھر میں میاں بیوی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے نہیں چلتے ہیں, بلکہ بدلہ لینے کا اور انتقام کی نیت میں ہے, اس گھر میں کبھی سکون نہیں حاصل ہوگا. اگر کسی جگہ والدین اور اولاد جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انتقام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, بدلہ لینے پر کھڑے ہوئے ہیں, اس گھر میں کبھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی خاندان میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ انتقام کے اس نیت سے کھڑا ہوا ہے, کبھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک بہن دوسری بہن سے انتقام اور بدلے کی نیت سے کھڑی ہے, فرمایا کبھی بھی سکون نہیں حاصل ہو سکتا, کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر فرمایا کہ خذ العفو, معافی کو اپنا شیوا بنا لو, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. کوئی کتنا ہی آپ کو ستائے, کوئی کتنا ہی آپ کو تکلیف دے, کوئی کتنا ہی آپ کے حق کو ضائع کر دے, لیکن آپ اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے دوسرے کے حق کی رعایت کرتے ہوئے چلنا, یہ ہے انسانیت. کیا ہے؟ اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے دوسرے کے حق کی رعایت کرتے ہوئے چلنا, یہ ہے اعلیٰ انسانیت, یہ ہے ایمان, یہ ہے کامل ایمان. کہ اپنا حق کیا؟ اپنا حق, اپنے حق کو چھوڑ دینا, لیکن سامنے والے کے حق کی رعایت کرنا اور پھر جو ہے چلنا, یہ ہے کامل ایمان کی علامت, کامل ایمان کی علامت. اپنا حق کیا ہے؟ آپ کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آیا اور آپ کو کسی نے مبارکبادی نہیں دی, لیکن سامنے والے کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آیا اور آپ نے اس کو مبارکبادی دی, یہ ہے کمال ایمان, یہ ہے کمال ایمان. شکوہ اور شکایت یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ خذ العفو, معافی کو پکڑ لو, معافی اختیار کر لو, اپنی زندگی میں عفو درگزر کرنا سیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اللہ کے محبوبین کے اوصاف کہ کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے, کون اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے,
فرمایا اس میں ان صفات کو ذکر فرمایا ہے. آخرت میں بھی اس بندے کے بڑے اوصاف ہوں گے اور بڑے درجات ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے لیے معاف کرنے والا ہو. اور دنیا کے اندر جس بندے کو عفو، درگزر اور معافی کی عادت ہوتی ہے تو دنیا میں اس کا دشمن بھی اس کا دوست بن جاتا ہے. دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. وہ کب؟ بدلہ لینے کی وجہ سے نہیں، معاف کرنے کی وجہ سے. اگر ہمیں اپنے دوست و احباب کو زیادہ کرنا ہے تو معاف اور درگزر کرتے ہوئے سیکھو، معاف کرتے ہوئے سیکھو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو معاف کرتے ہوئے سیکھو. فرمایا یہ دنیا میں بھی انسان کو معافی اور درگزر جو ہے یہ انسان کو بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے. دشمن کو بھی دوست بنانے کے جو ہے یہی اوصاف ہے. معاف کرنے والا لوگوں کی نگاہوں میں مکرم ہو جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے کمینے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. اگر آپ نے عفو درگزر کر لیا تو وہ آپ کی اس عفو درگزر کی وجہ سے وہ اور زیادہ کمینہ پن دکھاتے ہیں. فرمایا اس کے لیے پھر جو ہے شریعت مطہرہ نے اجازت بھی دی ہے تاکہ سامنے والے کو احساس بھی ہو. لیکن یہ اس درجے میں ہے جب انسان حد سے زیادہ کوئی کر دے، حد سے زیادہ. ہاں تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو متنبع کرنے کے لیے جو ہے بتایا جائے. ورنہ عام حالت میں ہمیشہ جو ہے ہاں یعنی کوئی ہمیشہ ہی آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہو، ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا رہتا ہو، ہمیشہ ہی آپ کے نقصان پہنچانے کے اندیشے میں ہو، وہ تو دشمن ہے، وہ تو کمینہ ہے انسان. وہ تو جو ہے ایسے کمینہ انسان کی بات نہیں ہے. عام حالت میں فرمایا کہ انسان ایک دوسرے کی غلطی کو سے درگزر کر لے. اسی لیے عفو درگزر کرنا یہ اتنا بلند عمل ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حساب کے لیے حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے بھائی، تو ایک منادی آواز دے گا، ایک آپ پکارنے والا پکارے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ جنت میں، جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑے ہو جائے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا کہ بھئی داخل ہو جاؤ جنت میں. پھر دوبارہ اللہ اعلان فرمائے گا، اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ کے ذمے ہو وہ کھڑا ہو جائے. پوچھا جائے گا کہ بھئی کس کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ تو ایک فرشتہ کہنے والا کہے گا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. ہاں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کا ذمہ ان کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. بس ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. بلا حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. آج تو اللہ معاف فرمائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں فرمایا ہم اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھے، اور یہ دنیا کی زندگی معاف کرتے بھی سکھاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو اللہ کے ذمے ان کا اجر ہے، اللہ کے ذمے ان کا اجر ہے. اور جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے تو قیامت کے دن اعلان ہوگا
کہ بھئی جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات سے خوش ہو کہ اس کے لیے بلند و بالا مکان جنت میں ہو, جنت کے بلند درجات جو ہیں ہو, وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے, تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے, اور جو اسے محروم کرے اسے نواز دے, اور جو اس سے رشتہ توڑے تو وہ اس سے رشتہ جوڑے. ہاں فرمایا ایسے لوگ جنت کے بلند اور بالا مقام میں ہوں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے مواقع دیتے ہیں بعض لوگوں کو, ہاں کہ کبھی بھائی ناراض ہے, کبھی بہن ناراض ہے, تو جاؤ ان کو راضی کر لو, اور جنت کے یہ بلند و بالا مکان جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا اس کو حاصل کر لو. یہ دنیا کی زندگی 2 دن کی ہے, اس کے بعد مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. نہ کوئی کسی کا کھاتا ہے نہ کوئی کسی کا پیتا ہے, ہر بندہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے, ہر بندہ اپنا ہی پیتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا کھانا اور کسی کا رزق کوئی کھا گیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرا کے اپنے آپ کو چلنا ہے اور چلانا ہے. جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کے دل جو ہیں بالکل صاف رہتے ہیں, ان کو رات میں نیند بھی آ جاتی ہے, اور جو باتوں کو لے کر سوچتے رہتے ہیں ان کو پھر راتوں کو نیند بھی نہیں آتی. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صدقے میں کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں فرماتے. اور معافی سے عزت بڑھتی ہے, صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا, اور جب بھی کوئی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اس سے اس کی عزت ہمیشہ بڑھتی ہے. ہاں معاف کرنے والے کی عزت کیا ہے, بڑھتی ہے. بدلہ لینے والے کی عزت کیا ہے, کم ہو جاتی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں چھوڑو یار. ہاں معلوم یہ ہوا. اور تواضع اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کے یہاں مرتبہ بڑھ جاتا ہے. تواضع کسے کہتے ہیں؟ 2 بندوں کے آپس میں کچھ بات ہو گئی, اب اس میں جو پہلا بندہ جو ہے جائے گا صلح کے لیے, فرمایا وہ اللہ سے زیادہ مقرب ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قرب عطا فرمائیں گے. جو بندہ اپنے طرف سے معافی مانگنے کے لیے جائے گا ایسے کو اللہ زیادہ قرب عطا فرماتا ہے. اور حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ تو فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے کے بعد بھی معاف نہ کرے وہ شیطان ہے, وہ انسانوں میں نہیں ہے, وہ شیطان ہے. شیطان کہ ایک بندہ تم سے معافی مانگتا ہے اور تم اس کی معافی کو قبول نہیں کرتے. ہاں معلوم یہ ہوا کہ بھئی سامنے والا معافی مانگنے آیا ہے تو معاف کر دو اسے, اور اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے, معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. اور ایک بندہ کہ اپنی غلطی نہ ہو پھر بھی معافی مانگے تو اس سے بڑھ کر تو اور کیا ہوگا. ہاں کہ غلطی بھی اس کی نہ ہو اور معافی بھی اس سے مانگ رہا ہے اور سامنے والا پھر بھی معاف نہ کرے تو وہ سمجھو کہ وہ انسانوں میں نہیں ہے, وہ امام شافعی کے قول کے اعتبار سے شیطان ہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معافی مانگنے سے ہماری ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, ہم چھوٹے بن جائیں گے. معافی مانگنے سے کبھی بھی انسان چھوٹا نہیں بڑھتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی عزت بڑھتی ہے, اللہ کے یہاں بھی بڑھتی ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذمہ دار بنو تو اچھا معاملہ کرو. اگر تمہیں کسی جگہ کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو اچھا معاملہ کرو. اگر تم کسی جگہ کے بڑے ہو تو اچھا معاملہ کرو اپنے چھوٹوں کے ساتھ. اگر تم کسی جگہ کے ذمہ دار بنائے گئے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور اختیار میں ہو اور قدرت ہو تو معاف کر دو. اختیار میں ہو اور قدرت میں ہو تو اسے معاف کر دو. معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں بڑا اگر آدمی ہوتا ہے تو اس میں کبر اور تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑوں کو ہمیشہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. بڑا وہی ہے جو اپنے چھوٹوں کے غلطیوں کو معاف کر دے، درگزر کر لے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب لوگ خداوند قدوس کے سامنے ہوں گے تو آواز دی جائے گی، جس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو وہ کھڑا ہو جائے. چنانچہ پہلے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، مگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا وہ پھر کھڑے ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی غلطیوں کو معاف کرے گا حق تعالی شانہ اس کی خطا کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا. اس کی غلطیوں کو اللہ معاف کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی غلطیوں کو معاف کروانا چاہتا ہے اللہ کے یہاں وہ لوگوں سے بھی درگزر کر لے، لوگوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دے. چاہے وہ سامنے والا بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامنے والا بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامنے والا شوہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامنے والا بیوی کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل ہو، فرمایا وہ نبی کا امتی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے. تو جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر لے. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے نزدیک معزز کون ہے، عزت والا کون ہے؟ اے اللہ آپ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو حق جل مجدہ نے جواب میں فرمایا کہ جو قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے اور معاف کر دے وہ میرے نزدیک عزت والا ہے. ہاں کتنی بڑی بات فرمائی. ہاں کہ جو قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے، بلکہ معاف کر دے، فرمایا وہی شخص میرے نزدیک عزت والا ہے. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا جو اللہ کو بھولے نہیں یاد کرے، جو اللہ کو بھولے نہیں اور یاد کرے وہ جو ہے فرمایا زیادہ پرہیزگار ہے. پھر پوچھا کہ معزز کون ہے؟ فرمایا قدرت کے باوجود انتقام نہ لے اور معاف کر دے وہ معزز ہے. تو پرہیزگار وہ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کو بھولے نہیں وہ پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں بھی معاف کرنے والوں میں شامل فرمائے، درگزر کرنے والوں میں شامل فرمائے. خذ العفو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات محبوبہ اور مقبولہ اور محمودہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، محبوب ہو، مقبول ہو،
ان تمام صفاتوں کو اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد.